شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو اس وقت پچھلے دنوں الیکشن بھی ہوا اور ہم نے ایک عجیب سا سما دیکھا اس الیکشن میں. کچھ رائٹر، پولیٹیشینز اور جرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا. کیا آپ کے پاس کوئی نظیر ہے ایسی؟ آپ تو فاطمہ جناح اور ایوب خان کے الیکشن سے اس پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں. دیکھیں، جب میں فاطمہ جناح کے لیے کام کر رہا تھا سب کو پتا تھا کہ ایوب خان جیتے گا. ہماری نیچر یہ دیکھیں کہ لوگوں کو اس وقت ریٹ بڑے کم تھے. ایک پستول کا لائسنس کافی ہوتا تھا، یا گاڑی کا روٹ لاہور پنڈی کا، بس کا روٹ پرمٹ مل جانا. سو میرے خیال میں سارے الیکشن اس ملک میں سوالیہ نشان تھے، لیکن اس سے گیا گزرا تھکا ہوا اور بے وزنی اور بے عزت، بے توقیری، بے اہمیتی اور جمہوریت کے منہ پہ تماچے کا الیکشن کبھی نہیں ہوا جو یہ ہوا. 47 والا بھی وہی ہے اور 45 والا بھی وہی ہے. لیکن وہ 45 والوں سے 47 والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. تعداد سے کیا ہوتا ہے سر جی؟ تعداد ہمیشہ ہر دور میں سر کٹتے رہے اہل وفا کے، ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، ہر دور میں ایک مارکا کرب و بلا ہے. واہ، ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا. واہ واہ. شیخ صاحب یہ ابھی یہ حالات اس جانب آ گئے ہیں تو اس سے میں آپ کو 45 دن دے رہا ہوں میرے حساب سے. اچھا، رشید کے حساب سے کہ یہ مہینہ بڑا ہے، میں 10-15 دن کا مجھے اضافہ دے دیں. 45 اچھا، نتیجہ نکلے گا اچھا یا برا، کیونکہ اکانومی ڈیزاسٹر ہے، محلوں کے حالات بڑے خراب ہیں. کیا کہوں اب آپ کو، میں اپنے محلے کی بےزتی نہیں چاہتا. میں نے وہاں پیدائش کی ہے بھاوڑا بازار میں، کہ دودھ والا بھی کہتا ہے جی کہ دودھ ذرا دیر سے کھولوں گا جی دکان. اس کی کیا وجہ؟ ڈرتا ہے. نیاری والے نے 2 گن مین رکھے ہوئے ہیں جی. ابھی آپ جنازے والی بات بھی بتا رہے. سر جی جنازہ تو دل کے وقت لوٹا گیا. مسجد صبح فجر کی نماز میں مقتدی نہیں جا رہے، صرف بزرگ جو میری طرح آخری 5 اوور کا میچ کھیل رہے ہیں، جن کو پتا ہے کہ کسی نے ٹھس کر بھی دی تو خیر، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے. اللہ نہ کرے شیخ صاحب ایسا ہو. میرا مطلب ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تیلی محلہ، لاٹو محلہ، بابڑا بازار، آریہ محلہ، ایوری محلہ اسٹریٹ پولیس کو رپورٹ نہیں کر رہا جی. وہ ان سے نفرت کرتا ہے. 1% لوگ شاید وہ بھی نہیں جاتے. کوئی پولیس والا کسی گلی محلے میں مکان کرائے پہ نہیں لے سکتا ان محلوں میں جہاں میرے ساتھ حوالدار صاحب رہتے تھے پولیس کے. لیکن اب کوئی سوچے کہ بھئی یہاں پہ کوئی کرائے پہ اس کو مکان مل جائے گا، نہیں ملے گا. عوام کی نفرت، اتنی نفرت ہے کہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ تم ٹی وی پہ کیوں نہیں آ رہے. میں کہتا ہوں میں آ کے کیا کروں گا؟ آپ مجھے کوئی بتائے کہ میں کیا کروں گا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ معاملات، حالات، اکانومی، اقتصادیات، لوگوں کا کاروبار، بزنس، بچوں کی فیس نہیں ہے. میں 8 گھنٹے ویلی بیٹھنے والا آدمی جی 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. اس کی کیا وجہ؟ مسائل ہیں لوگوں کے، میں نہیں حل کر سکتا. ہم نے پچھلے یہ انتخابات سے قبل سروے کیا تھا شیخ صاحب، کوئی 73% لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم شیخ رشید صاحب کو ووٹ ڈالیں گے. شاید 100% بھی مجھے دے سکتے، لیکن خدا مجھ سے راضی ہے. اس نے میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی رضا تھی اور میری اس میں بہتری تھی. کیونکہ 40 دن چلے کے بعد میں جن کے پاس میں تھا، اللہ ان کو اجر دے، وہ بہت اچھے لوگ تھے. 40 دن جس کے پاس میں رہا وہ بڑے اچھے افسر تھے. انہوں نے میری ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کوئی میرے ساتھ بد کلامی نہیں کی، لیکن ایک جگہ پھینک دیا 40 دن کے لیے. ٹھیک ہے. فلمیں بھی لگتی تھی رات اچھا کو، وہ پروجیکٹرز کی، جس سے میرا ذہنی مسئلہ اتنا سٹرونگ نہیں رہا. صحیح. اور وہ ٹارچر تھا خاص قسم کا؟ نہیں، مجھے ٹارچر نہیں ہوا، لیکن جب میں آنکھوں پہ تکیہ رکھ کے سوتا تھا، دوائی کا چھپا کے میں لے گیا ہوا تھا. نیند کی گولیاں بھی کھاتا ہوں. اس 40 دن میں 40 دن مکمل بند رکھا، روشنی اندھیرے میں، یا ایک ہی کمرے میں؟ ایک ہی کمرے تھا اس میں. اچھا. اور کوئی تو سونے کا کیسے تھا؟ وہ سونے کا بھی تھا؟ نہیں، سونے کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میٹرس لگایا؟ میٹرس تھا، تکیہ تھا،
قرآن تھا، مسلح تھا، صحیح ہے. اور باقی دنیا کوئی مجھے پتہ نہیں میں کہاں تھا. اچھا شیخ صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کو علم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، حالات اس طرف چلے گئے؟ میرے ساری زندگی فوج سے بڑے اچھے تعلقات رہے. بالکل میں نے جنرل اختر عبد الرحمان جو ڈی جی آئی تھے اس وقت، اور وہ لال ویلی مہینے میں ایک دفعہ آ کے گپ شپ مارا کرتے تھے. اور بلکہ میں آپ کو یہاں پہ کاٹنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب حالات کسی کے خراب ہوتے تھے ان کے ساتھ تو شیخ رشید صاحب ہوتے تھے، پہلے نواب زادہ نصر اللہ صاحب جمہوریت کو اکٹھا کرتے تھے، اس معاملے میں شیخ صاحب کو کہا جاتا تھا. سر میں تو ایسا سمجھ لیں کہ کبھی آرمی چیف کے ساتھ اپائنٹمنٹ سے نہیں ملا تھا. اچھا جب میرا جی چاہا تو میں نے گیٹ سے کہا کہ شیخ رشید آیا. اچھا اتنے میرے تعلقات تھے، اور پھر اتنے برے تعلقات ہوئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں، مجھے نہیں پتا تھا. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے، لیکن یہ میں کہتا ہوں میں نے مرنا ہے کہ جو آفیسر تھے وہ اچھے لوگ تھے، کسی نے بدتمیزی نہیں کی میرے ساتھ. ابھی یہ جو تعلقات آپ کے اس وقت کٹائی میں ہے، کیونکہ یہ سب ہو گیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہے، ابھی بھی اسی طرح میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ مجھے الیکشن میں پتا تھا کہ میں جیل میں ہوں گا الیکشن میں. صحیح. یہ چھوٹے سے بندے نے کسی نے مجھے کہا، پہلے ہی پتا لگ گیا، پہلے پتا لگ گیا تھا کہ الیکشن میں آپ جیل میں ہوں گے، ویسے کیوں پیسے ضائع. اچھا ہاں جی. سو میں الیکشن، جس دن الیکشن ختم ہوئے اگلے دن میری ضمانت ہو گئی، اور مجھے پتا تھا کہ اگلے دن میری ضمانت ہو جانی ہے. ہاں جی. یہ مجھے پتا تھا کہ الیکشن میں جیل میں ہوں گا، اور جس دن الیکشن ختم ہوں گے میری ضمانت ہو جائے گی. آپ کو انٹرویو دینے کے لیے فورس کیا گیا تھا؟ آف کورس. میں 4 منٹ میں آ سکتا تھا اگر میں عمران خان اور بشرا بیگم اور 190 جو بھی ہے اور یہ سائفر اس پہ بات کرتا جو ان کے بیان تیار تھے. صحیح ہے. اگر میں ان بیانوں پہ دستخط کرتا، ان کی ویڈیو پہ بیان دیتا، تو میں بھی، میرے اوپر جو شاطی ہیں، میں کسی کے خلاف الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن آپ شاطی دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جیلوں سے رہا ہوئے، بالکل ایسے اس بنیاد پر کہ انہوں نے ہمارے خلاف شاطیں دی. اگر میں 4 سیکنڈ کے لیے بھی دستخط کر دیتا عمران خان کے خلاف، اس کی بیگم کے بارے میں جو انہوں نے ایک پورا دیباچہ تیار کیا ہوا تھا، اور تو مجھے 40 دن نہ کاٹنے پڑتے. انہیں پتہ میری صحت خراب ہو گئی کافی زیادہ، میرا 40 کلو وزن کم ہو گیا. اچھا کووڈ میں بھی ہوا تھا اور یہاں پہ؟ ہاں کووڈ بھی 2 دفعہ ہوا مجھے، اور پھر وہ سمجھے کہ یہ بندہ کہیں متھے ہی نہ لگ جائے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، میں نے وہ نہیں پڑھا. جو انہوں نے مجھے دیا میں نے نہیں پڑھا. شیخ صاحب آپ نے نہیں پڑھا لیکن آپ باہر بھی آ گئے اور ابھی تک آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں اپنی موت کو دعوت دوں؟ کبھی بھی نہیں. میں اپنی زندگی اس لیے جی رہا ہوں کہ میرے انٹرویو سے وہ خوش نہیں ہیں. اچھا وہ جو ہوا ہے اس میں وہ فیل ہے انٹرویو. انہوں نے کہا کہ اچھا ویسے شیخ صاحب داد دینی پڑے گی آپ کو، آپ کی سیاست کو، بڑا ٹرک کیا آپ نے. جی ہاں وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا اوپر. اچھا انہوں نے کہا بندہ ہاتھ کر گیا. سو وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا، تو میں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ عمر کے ایک حصے میں عمران خان یا اس کی بیگم یا کسی کے بارے میں کوئی مروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے غلط بات کی تھی. صحیح ہے. سو اس لیے میں کنارہ کشی پہ آ گیا ہوں. کوئی انٹرویو نہیں دیتا، کوئی بیان، کوئی ٹویٹ، کوئی کچھ نہیں کرتا. ویری کائنڈ آف یو، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا شیخ صاحب ادھر رابطہ نہیں ہے تو عمران خان سے بھی نہیں ہے؟ نہیں، مجھے کسی نے پی ٹی آئی سے تو میرا کوئی، میں تو ہوں نہیں اس میں. بالکل آپ کی تو اپنی جماعت ہے، لیکن صرف عمران خان کے ساتھ میری دوستی ہے. اور گئے ملنے کے لیے جیل میں نے پتہ نہیں کیسے جاتے ہیں، لیکن میرے اس کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کے بعد کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہو کسی ریفرنس سے؟ کوئی بندے نے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے فلان جلسے ولسے میں جانا ہے، میں نے کہا نہیں میں نے. اچھا ابھی میں 45 دن انتظار کروں گا. میرے نزدیک ابھی سخت کلاؤڈی ہے. کسی کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. صحیح ہے. کسی کے پاس بھی مسائل کا حل نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ پریشر کوکر پھٹے گا. اچھا اس کے بعد کے اثرات کیا ہوں گے؟ پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات مزید خراب ہوں گے؟ خراب ہوں گے. ہاں جی.
اچھا سر یہ میں اپنی گلی سے یہ سوچ کے کہتا ہوں لال حویلی میں جو میں دیکھ رہا ہوں لال حویلی میں 1 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں نہیں, اگر میں 8 گھنٹے کا پرانا ٹائم ٹیبل رکھوں تو شاید میں خود ڈپریشن میں چلا جاؤں. صحیح. لوگوں کے پاس بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں. ایک بات کہوں گا, قوم مجھے معاف کرے, ساری علاقے نے 3 ٹائم کی بجائے 2 ٹائم روٹی کھاتی ہے. صبح کا ناشتہ کرتی ہے اور شام کی روٹی کھاتی ہے. دوپہر کو سب نے سلپ کر دی ہے. یہ حالات. شیخ صاحب یہ بڑے ورس حالات ہیں. اچھا شیخ صاحب آخری 2-3 کویسچن ہے, اس کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو عدالت میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی درخواستوں پہ ان کی وہ رہا ہو رہے ہیں کچھ, یا وہ کہہ لیں کہ ضمانتیں منظور ہو گئی ابھی تک قید میں ہیں, وہ واپس آتے ہیں رہا ہو جاتے ہیں, تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جب ضیاء الحق اور بھٹو کی لڑائی تھی تو لوگ کہتے تھے قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں. 2 ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا مشہور سلوگن تھا. ایک جائے گا جی, ایک نے جانا ہے. اور عوام کی اکثریت جو ہے عمران خان کے ساتھ ضرور ہے, لیکن اس کا حل کیا نکلتا ہے ان حالات کا, وہ میں نے آپ کو پہلے ہی ایک بات بڑی ننگی کہہ دی ہے کہ یہ مہینہ ہے, میں اس کے بعد 15 دن اور دے دیں, نتیجہ نکلے گا. اچھا شیخ صاحب دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب واپس آتے ہیں, حالات نارمل ہو جاتے ہیں, تو آپ سٹینڈ کریں گے ان کے ساتھ دوبارہ؟ میری عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی میں 1 انچ بھی فرق نہیں ہے. آپ کی ابھی بھی حمایت اور محبت ہے عمران خان کی؟ عمران خان کی صرف عمران خان؟ ہاں, باقی پارٹی شارٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. جو یہ انہوں نے عدالت نے نشان چھینا الیکشن کے دوران, غلط کیا, کیا فائدہ ہوا اس کا؟ ایسی فضول جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ ان کے گلے پڑے ہیں, کیونکہ یہ بے وقوف ہے. صحیح ہے. کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا کہ حکومت کو فائدہ پہنچا ہو. ہر وہ کام کیا جس کا حکومت کو نقصان ہوا ہو اور عمران خان کو فائدہ پہنچا ہو. صحیح ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہا جا رہا ہے ان کو بھی کنوکٹ کر دیا گیا. کیا مماثلت دیکھتے ہیں خان کی اور ڈونلڈ, اگر وہ آ جاتے ہیں وہاں پہ الیکشن جیت کے؟ دیکھیں, ہمیں پاکستان میں اقتصادی طور پر یہ شہباز صاحب چین گئے ہیں, کچھ مل جائے ہمیں. نواز شریف ہمیشہ آپس میں ایک بڑا ان کا مشہور نعرہ ہوا کرتا تھا کہ پلے نہیں تیلا تو کر دیے میلا میلا. سو ان کو اگر کچھ امداد مل جائے تو شاید کوئی سہارا ہو جائے, ورنہ ہمارے حالات تو بہت خراب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آخری کویسچن, مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. میں بچوں کے بارے میں نہیں بات کروں گا, بیٹیوں کے بارے میں نہیں بات کروں. جی بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب. ویسے یہ آخری ہمارا ایک میں مریم اورنگزیب کے خلاف بھی بات نہیں کروں گا, وہ بھی میری بچیوں کی جگہ. بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پالیٹکس شیخ صاحب کا, اور یہ ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے. شیخ صاحب آخری ریپڈ فائر ہمارا ایک راؤنڈ ہے, تو اس میں سگریٹ یا سگار, وہ تو ڈیفینیٹلی آپ یہی کہیں گے کہ سگار. سگریٹ. کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں؟ ابھی میں نے شروع کی ہے کافی. کوئی ساری زندگی میں نے چائے پی ہے, کوئی 15 دن سے میں کافی پی رہا ہوں. اچھا, نیاری یا سری پائے؟ سری پائے روزانہ بلا ناغا. اچھا شیخ صاحب ٹویٹر یا فیس بک؟ یہ دونوں چیزوں کا میں اتنا. لیکن شیخ صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور ٹویٹر پہ آپ سب سے زیادہ مقبول ہیں, سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں, ایسے کیسے؟ یہ لڑکا کرتا ہے علی. اچھا, مجھے نہیں آتا کچھ. نہیں بڑا اچھا ویسے مینج کر رہی ہے, کیونکہ آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہو یا کوئی فوراً آپ کو. ابھی مجھے کہہ رہا تھا 8.7 ملین پر کیا ہوتا ہے ٹک ٹاک, وہ چلی گئی ہے جی, تو کل تک وہ 10 ملین پہ چلی جائے گی. میں کہ یار مجھے نہ سنایا کر یہ کتنے ملین پہ چلی گئی ہے اور اتنے ملین پہ. میں وہ سیاسی ورکر ہوں جو ساری رات اخبار جنگ کے دفتر کے نیچے یا نمایاں وقت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا کہ میری خبر لگ جائے ایک سنگل کالمی. اور کون سا نیوز ایڈیٹر ہے, یہ نہ ہو کہ میں صبح اخبار دیکھتا تھا کہ میری 1-2 لائنیں لگی ہوتی تھی, اگر بیک پیج پہ لگی ہوتی تھی میرا بڑا خوشگوار دن گزرتا تھا. تو میڈیا والے ٹائم لیتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں ٹائم بدل گیا. میں پیسے لے کے ابھی ایک سے میں نے معاہدہ کیا 1.20 کروڑ پہ. پھر عمران خان نے مجھے کہا یار چھوڑ, کیا کرنے. کس چیز کا معاہدہ شیخ صاحب؟ ٹیلی ویژن؟ ٹیلی ویژن بطور ایز این اینکر 1.20 یہ مکان بھی انہوں نے لے کے دیا. تو یہ ابھی چل رہا ہے معاہدہ یا ختم ہو گیا؟ نہیں, میں نے کیا نہیں پھر پروگرام. اچھا, کرائے پہ, اب کرایہ میں خود دیتا ہوں. اچھا,
وہ شیخ صاحب ایسے کون سے ٹیلی چھوڑے پڑے کیا فائدہ. پیچھے بھی اس وقت مجھے بڑی پش تھی لوگوں کی, اور ابھی میں نے ایک کتاب یہ بیچی ہے کہ لال حویلی سے اقوام متحدہ تک 2 کروڑ روپے میں بیچی ہے. اگر اب یہ میں لکھوں تو یہ میرے پاس 7-8 کروڑ روپے کی آفر ہے. اچھا, ان دونوں میں سے کون سی کتاب آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے, فرزند پاکستان یا لال حویلی سے اقوام متحدہ؟ ایک میں نے بہت اچھی کتاب لکھتی تھی ڈھلتے سائے, وہ بکی نہیں, خریدی نہیں لوگوں نے. اچھا, اس کتاب کا زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہی بھی نہیں ہے. ہاں جی. تو وہ جیسی چھپی ویسی نہ چھپی. میں نے یونیورسٹی میں سر آپ کی کتاب پڑھی تھی, کالج لائف اور یونیورسٹی لائف. ڈھلتے سائے مجھے زیادہ پسند تھی. اس وقت آمد تھی مجھے, میں ینگ تھا, انقلابی تھا, اور زیادہ تر میں انقلاب کی باتیں اس میں, صحیح, مارو مر جاؤ والی باتیں تھیں. یہ نہیں تھی کہ ٹھیک ہے 90 کے زاویے سے لیٹے رہنا. اچھا شیخ صاحب, یہ مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں میں سے اگر آپ کو چوز کرنا ہو؟ میرا خیال ہے دونوں سیاستدان نہیں ہیں, لیکن ایک بیٹی ہے اس لیے کہنا کچھ نہیں چاہتا. اور میں نے ایوب خان کے خلاف جب نکلا 6 نومبر کو تو اس نے مجھے طلب کیا کمشنر کے تحت. جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا ٹیک ہم بیک. اچھا, مجھے دروازے سے ہی, یہیں رہتا تھا, دروازے سے ہی نکال دیا کمشنر نے, مجھے باہر لے آیا. دس از شیخ رشید. سو میں کافی جی جب شور مچایا تھا کہ کون ہے شیخ رشید بلاؤ, نہیں, میں نے تو اس کا جلسہ پلٹ دیا تھا چیلنج کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے جی. میں نے اکیلے جو ہے اسے کہا کہ تو یہاں جلسہ نہیں کر سکو گے. ہی واز پریزیڈنٹ اینڈ ہی واز پرائم منسٹر. ایک چاقو کے ساتھ میں نے رسے کاٹ کے اور سٹیج پہ پہنچ گیا, اس نے فائر اوپن کر دیا, اور اس فائر میں بچ گیا. لیکن پھر میری, اس زمانے میں لوگ تھانوں میں مارتے نہیں تھے, کوئی لوگ گھروں سے کھانا منگوانے کی اجازت ہوتی تھی. ایوب خان اور یحییٰ خان کی جیل میں آپ ایسے سمجھیں کہ ہم اپنے گھر میں رہتے تھے, صرف قید تھے, باہر رات کو تالا لگ جاتا تھا مغرب کی اذان کے ساتھ. صحیح. اگر آپ اچھے تعلقات رکھیں تو وہ رات کو کھول بھی دیتے تھے کہ باہر بیٹھ جاؤ بھائی. صحیح. شیخ صاحب, نواز شریف اور شہباز شریف میں سے کون بہتر وزیر اعظم؟ نواز شریف تھوڑا سا کم کرپٹ ہے. شہباز شریف جو ہے وہ انتہائی کرپٹ ہے اور اہل نہیں ہے. صرف یہ ہے چاپلوسی کا اہل ہے, اس میں وہ کامیاب ہے. نواز شریف کے اندر کبھی کبھی غیرت جاگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جاگ سکتی ہے کبھی بھی. شہباز شریف سمجھے کہ بالکل, میں نے نہیں کہا, اعجاز الحق نے کہا کہ ڈگی میں بیٹھ کے جاتے تھے. بالکل بالکل, بڑا میں نے نہیں کہا. اور پھر شامل بھی ہوئے, اور ایک اور ہیں زلفی بخاری صاحب, انہوں نے ہمارے خلاف بڑا کام کیا اس الیکشن میں. اور اعجاز الحق صاحب نے جو کچھ کہا اور بعد میں انہوں نے کہا میں اس پہ قائم ہوں. صحیح. جو آدمی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جا سکتا ہے تو اب میرا تبصرہ اس پر نہ ہی ہو تو بہتر ہو. لیکن نواز شریف شہباز شریف سے 1000 درجے بہتر ہے. اچھا. کرپشن میں بھی وہ اس معیار پہ نہیں ہے جس پہ وہ ہے, اور کبھی کبھی اس کی غیرت جاگ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب, عمران خان کو کوئی مشورہ دیں گے ذاتی؟ کچھ نہیں, میں اس کو یہی کہوں گا کہ قوم آپ کے ساتھ ہے, اور اس ٹائم کو وہ بہتر طور پہ سوچ سکتا ہے, کیونکہ جو آدمی جیل میں ہوتا ہے نا, اس کو زیادہ مشورے بھی نہیں دینے چاہیے. اور لوگوں نے ووٹوں میں اس کو جتایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پلاننگ جو ہونی چاہیے نا, وہ وکٹری سٹینڈ کی ہونی چاہیے. صحیح ہے. کہ یعنی ووٹوں میں لوگوں نے کوئی کمی نہیں کی, لیکن اقتدار میں پہنچنے کا مسئلہ جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہے. صحیح. اور اس میں وہ بہتر سوچ سکتے ہیں, جو وہ سوچیں گے بہتر سوچیں گے. میں مشورہ نہیں, ویسے وہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ ایگریشن بڑا آ رہا ہے. دیکھیں, مذاکرات آگے کئی لوگ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں. دیکھیں, یہ اس کی پارٹی کا مسئلہ ہے, مذاکرات کرتے ہیں نہیں کرتے. میں نے اس دن کہا کہ شبلی صاحب سے پوچھ لو, وہ میرا دوست ہے, یا محمد علی سے پوچھ لو, گنڈا پور سے پوچھ لو, تینوں میرے دوست ہیں, سلام دعا ہے کہ بھئی یہ مذاکرات انہوں نے کرنے نہیں. مجھے کسی سے میرا رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں، میرے سے کسی کا رابطہ نہیں ہے. سو میں نے میڈیا کو بھی یہی کہا کہ یہ 3 لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے پوچھ لو. صحیح ہے. یہ 1971 والا اس کے اوپر کامنٹ کریں گے جو یہ ویڈیو اپلوڈ کیا نا ٹویٹر پہ؟ میرا خیال ہے آپ پی ٹی آئی سے کہیں کہ وہ کامنٹ ٹھیک ہے.